آج 30 نومبر 2024 ہے۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد 1967 میں لاہور میں قائد عوام جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے کے مقاصد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت قوم کے سامنے رکھے۔ خاموش ہو جائیں گے آپ؟ 1967 میں اور اس سے قبل پاکستان پہ ایک جبر کا ماحول تھا، آمریت مسلط تھی، ملک کے پاس آئین نہیں تھا۔ آئین وہ تھا جو فرد واحد نے پاکستان کو دیا، اور اس آئین کے تحت وہ حکمرانی کر رہے تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو ایک سیاسی بصیرت رکھتے تھے اور ان کی پولیٹیکل ویژن تھی کہ اس ملک میں دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات کو حق مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا اور اس کی بنیاد بھی رکھی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ایک مقبول نعرہ دیا ذوالفقار علی بھٹو شہید نے، روٹی کپڑا اور مکان، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی وہ 4 اس کے بنیادی اصول تھے۔ پہلا بنیادی اصول، اسلام ہمارا دین ہے، اور بلا شبہ پاکستان میں جو 1973 کا آئین بھی دیا گیا، اس کو اسٹیٹ ریلیجن کو، اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن کہا گیا۔ جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں وہ سیاست چاہتی تھی کہ عوام اور بالخصوص غریب اور امیر کی ووٹ کی اہمیت یکساں ہو، اور 1 مین 1 ووٹ کا جو اصول تھا اس کی بنیاد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، جس کی بنیاد پہ 1970 کا الیکشن بھی ہوا۔ تو اس زمانے کے حالات کے مطابق شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو تیسرا اصول دیا کہ مساوات ہماری معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو پیپلز پارٹی کے بنیادی اصول یہ، جن کی بنیاد پہ 1970 کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب ملک مشکلات میں گھر گیا، جب آمریت بے بس ہو گئی، ملک کو 2 لخت کر دیا گیا، اور پھر ذمہ داری قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سنبھالی، اور ایک ٹوٹے ہوئے پاکستان کو، اس کو ری بلڈ کیا، اس کی بنیاد رکھی، اور اقتدار میں آنے کے بعد جو پاکستان کے عوام، جو قومی اسمبلی اس وقت ویسٹ پاکستان کی منتخب شدہ تھی، ملک 2 لخت ہو چکا تھا، 90,000 آپ کے قیدی ہندوستان کے قبضے میں تھے، قید میں تھے، کئی ہزار مربع میل علاقہ ہندوستان کے پاس تھا۔ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی بصیرت تھی کہ شملہ معاہدے کے ذریعے 90,000 قیدی واپس لے کے آئے۔ پاکستان کا وہ جو علاقہ ہندوستان کے قبضے میں تھا وہ ان سے واپس لیا۔ یہ سارے معاملات گفت و شنید کے ذریعے ہوئے۔ گفت و شنید ہی ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے لیے مسائل حل ہوتے ہیں۔
اور پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا، اور آج جو گورننس ہے پاکستان میں وہ اس 1973 کے آئین کے مطابق ہے۔ لیکن پھر طالع ازباؤں نے 1977 میں ایک شب خون مارا، پیپلز پارٹی کی منتخب حکومت کو علیحدہ کر دیا گیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پابند سلاست کر دیا گیا اور آئین کو منسوخ کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی 1970 سے لے کے لگاتار جدوجہد کرتی رہی، اور قائد عوام کی شہادت کے بعد اس ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد بیگم رسول بھٹو صاحبہ نے کی اور محترمہ بے نظیر صاحبہ نے کی، مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ محترمہ شہید کی زندگی جو 30 سال انہوں نے سیاسی زندگی جدوجہد کی، وہ بہت سارے نشیب و فراز آئے، اور پیپلز پارٹی بڑا مختصر عرصہ اقتدار میں رہی محترمہ شہید کے زمانے سے، لیکن محترمہ کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جدوجہد کی اس ملک میں جمہوریت کے لیے، جمہوری نظام کے لیے اور آئین کی بحالی کے لیے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو خدمات ہیں، کسی اور سیاسی جماعت کی اس ملک کے لیے خدمات نہیں ہیں، جو خدمات پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ہیں، اور جو قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے دی اور کارکنوں نے دی، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ پیپلز پارٹی کے کارکن چیختے اور چلاتے نہیں تھے، پھانسی کا پھندا چوم لیتے تھے، نعرہ بھٹو لگا کے چومتے تھے، کوڑے کھاتے تھے تو پھر بھی نعرہ بھٹو لگاتے تھے۔ تو یہ جذبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے پاس تھا، یہ وہ تربیت تھی جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے کارکنوں کو دی۔ قربانی دینے کا جذبہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھ لیا ایک سیاسی جماعت کے کارکن کس طرح بل بلا کے بھاگتے رہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکن نہ پہلے کبھی بھاگے تھے، نہ آج کبھی بھاگیں گے، نہ مستقبل میں بھاگیں گے، وہ اپنی کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے پیپلز پارٹی کے آج 57 سال ہو چکے، اور ان 57 سالوں میں پیپلز پارٹی اقتدار میں بھی آئی، اپوزیشن میں بھی رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی بصیرت جناب آصف علی زرداری صاحب کی تھی کہ پہلی دفعہ کوئی سیاسی حکومت 5 سال پورے کر سکی، اور اس کی بنیاد آصف علی زرداری صاحب نے رکھی، یہ 2008 سے 2013 تک، ورنہ کبھی کوئی حکومت 5 سال پورے نہیں کر سکی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی تسلسل کے ساتھ 13 میں الیکشن ہوئے، 18 میں ہوئے، اب پھر آ کے 24 میں ہوئے، تو اس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے دی۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے دیے ہوئے اصولوں کو اپناتے ہوئے جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس ملک میں ایک تسلسل قائم کیا، ایک سویلین حکومت سے دوسری سویلین حکومت سے اقتدار منتقل ہوتا رہا۔ پیپلز پارٹی کے کارنامے بہت سارے میرے دوست جو بابر مناز صاحب پرانے ساتھیوں میں سے بیٹھے ہیں، جو بنیادی کارکن تھے، اور بہت سارے ہمارے دوست اس دنیا سے چلے گئے، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے معاشی حالات پاکستان کے درست کرنے میں اہم کردار ادا کیا کہ لوگوں کو پاسپورٹ دیا اور مشرق وسطیٰ میں نوکریاں کھلیں، ورنہ غریب کے پاس تو روزگار نہیں تھا۔ اگر روزگار ملا اس پاکستان کے محنت کش کو تو وہ ملا جب آپ کو بیرون ملک ملازمتیں ملیں، پھر خوشحالی آئی، پھر لوگوں کو سلیقہ آیا، اور پھر سب سے اہم بات کہ پھر پاکستان کے عوام غریب اور محنت کش اپنا حق مانگنے کی ہمت بھی کرتا تھا، جرأت بھی کرتا تھا، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس ملک کے عوام کو دیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ لیگیسی
جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چھوڑی، جو محترمہ نے اس کو آگے لے کے چلی، محترمہ کی جدوجہد تھی۔ پھر محترمہ کی شہادت کے بعد جو کردار آصف علی زرداری صاحب کا ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ محترمہ کی شہادت پہ بھی جو کردار آصف علی زرداری صاحب کا تھا وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ اگر ملک یکجا ہے، ملک کی سالمیت ہے، تو اس میں آصف علی زرداری کی سیاسی بصیرت ہے، یہ میں آپ کو بڑے واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہے، کارکنوں کی جدوجہد ہے کہ ہمارا ایک مقصد ہے اس ملک کے عوام کی خدمت کرنا، اور یہ خدمت کا ذریعہ ہم جو بنانا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہو۔ اس کے لیے کارکنوں نے جدوجہد کرنی ہے، ہم سب نے جدوجہد کرنی ہے، تاکہ اقتدار عوام کے حقیقی جو نمائندے ہیں ان کو منتقل ہو سکے۔ عوام کا اقتدار، حقیقی جمہوری جو روایات ہیں، جو اصول ہیں، ان پہ چلتے ہوئے اقتدار ان کے پاس ہو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے عوام کی خدمت کی، مستقبل میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں بھی جو بھی حکومت بنے گی، اور اس کی زندہ مثال آپ کے پاس سندھ میں ہے۔ آج سندھ کی حکومت جو ہے وہ 2008 سے لے کے آج تک وہ چل رہی ہے، لیکن اس کی کارکردگی دیکھ لیں۔ اور ایک بات جو ہمیں آج سفارشیں بھی کرنی پڑتی ہیں، جو صحت کا نظام وہاں پہ ہے، باقی صوبوں سے لوگ علاج معالجے کے لیے سندھ جاتے ہیں، سفارشیں کروا کے جاتے ہیں، اور یہ کارکردگی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ موقع ملے گا، جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، تو چاروں صوبوں میں جو ہم نعرہ لگاتے تھے نا، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زنجیر جو ہے نا وہ آج بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں، وہی اس ملک وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم۔ تو اس یوم تاسیس کے موقع پہ میں اپنے کارکنوں، ساتھیوں سے، بھائیوں سے یہ التجا ضرور کروں گا کہ آپ نے اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقے میں جس جذبے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی اور خدمت کا جذبہ لے کے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کام کیا، اسی جذبے کے ساتھ آپ کام شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نتائج ملیں گے۔ پیپلز پارٹی کے کارکن محسوس کریں گے کہ آج ایک عوامی حکومت ہے، عوام کے منتخب نمائندوں کی حکومت ہے، اور جس کی سربراہی جناب بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہے۔ بہت مہربانی، بہت نوازش۔ میں شکر گزار ہوں آج کی اس تقریب میں ہمارے ساتھی جناب مہدی شاہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکنوں میں سے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ تھے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ان کی ملاقات ہوئی، تو وہ بطور وزیر اعظم جب تشریف لے گئے تو مہدی شاہ اس وقت کے اسٹوڈنٹ تھے۔ جناب کوشچن۔ شاہ جی بتائیے گا کہ آپ کی قیادت بھی جیلوں میں گئی، آپ کی قیادت بھی کیسز بنے، لیکن ہم نے ایسی کی موومنٹ نہیں دیکھی جو حالیہ دن اسلام آباد میں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما کو چھڑوانے کے لیے سیاسی کارکن یہاں پر آئے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی یہی روش ہوتی ہے جس طرح احتجاج ہوتے ہیں؟ آپ کا ماضی بھی سامنے ہے۔ دیکھیں، بنیادی بات جو آپ کا سوال ہے، جب ایک شخص کے خلاف مقدمات ہیں اور مقدمات عدالتوں میں زیر تجویز ہیں، تو پھر عدالتیں ہی فیصلہ کرتی ہیں، اور عدالتیں ہی فیصلہ کرتی ہیں کون بے گناہ ہے، کون جو ہے وہ جرم جس سے سرزد ہوا ہے، جو کون مجرم ہے۔ تو اگر آپ یہ روش اختیار کر لیں کہ آپ نے ملزموں کو یا مجرموں کو احتجاج کے ذریعے چھڑوانا ہے، تو پھر ملک میں نہ تو قانون ہے، نہ پھر آئین کی بالادستی ہے۔ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں رول آف لا ہو، قانون کی بالادستی ہو، تو پھر ہر نظام قانون کے تابع ہو کے چلتا ہے۔ اس طرح نظام حکومت، نظام ریاست نہیں چلتا جس طرح یہ چلانا چاہتے ہیں۔ نہیں میں نے کیا بولنا، کیک ہے، کیک کھا لیا تم نے میرے بغیر؟ منگوا لے۔
Any other question? I'm other. केक is still arriving. आपका वेट कर थोड़ा साथ नहीं, अब आपको हटना होगा सर. आसिफ का प्यारा है कायद हमारा, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, किरदार का गाजी.